شکل میں ہمیں اور آپ کو ایک ایسا نبی عطا کیا جو پوری دنیا خاتم الانبیاء ہیں، جن کے وجہ سے پوری کائنات بسائی گئی۔ وہ نبی دیے گئے، اے لوگوں وہ نبی دیے گئے، ان کے بعد جب ان کو نبوت ملی 40 سال کے زمانے میں، 40 سال کے بعد 41ویں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی کا نزول ہونا شروع ہوا۔ قرآن مجید کی شکل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے 63 سال تک قرآن مجید کو یاد کرتے رہے، سینے میں اس کو محفوظ کرتے رہے، صحابہ کرام بھی اس کو یاد کرتے رہے۔ اے لوگوں بتاؤ، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے 63 سال کی عمر تک قرآن مجید کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ نبی کے دیوانے، نبی کے متوالے ہیں۔ بتاؤ، ایڈلٹ ایجوکیشن، مکتب بالغاں اور قرآن سیکھنا ان مکتب بزرگ لوگوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ میرے محترم، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر میں حضرت عمر فاروق جب اس زمانے میں قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، ہم اور آپ انجینئر بنے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، پروفیسر بنے ہیں، ماسٹر بنے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہمارے پاس ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، اگر ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں، بتاؤ مسلمانوں اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، بتاؤ مسلمانوں اگر ہمارے سینے میں قرآن نہیں ہو تو کر اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیجئے۔ اپنے اندر خود اپنے آپ کا کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں پڑھایا، آپ بالغ ہو گئے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے مکتب بالغہ ہوں، ایڈلٹ ایجوکیشن کا نظام قائم کیا جائے، چونکہ ہمارے اور آپ کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ آپ کے زمانے میں جو صفہ قائم کیا، پہلا مدرسہ قائم کیا۔ تاریخ اٹھائیے، 70 صحابہ کرام کا ذکر آیا، وہاں کون پڑھنے والے لوگ تھے؟ آج لوگ بولتے ہیں کہ جوانی ہو گئی، عمر ہو گئی، ہمیں پڑھنے میں شرم آتی ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی کے دیوانوں اور متوالوں، بتاؤ اللہ کے نبی 40 سال میں نہیں شرمائے، صحابہ کرام 20 سال 40 سال کی عمر میں نہیں شرمائے۔ آج وہ قرآن، آج اس قرآن کو سیکھنے میں ہمیں شرم آتی ہے، آج اس قرآن کو یاد کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ اے لوگوں، قرآن مجید کو اپناؤ، قرآن مجید کو سیکھو، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، سیکھا جائے، سمجھایا جائے۔ میں پہلے اس بات کا آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے اطراف میں آج کے اسٹیج سے دیے ہوئے پیغام کہ مکتب بالغاں کا نظام، کہ اپنے محلے میں قرآن سیکھنے کا نظام قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، آپ کے جذبے کو قبول فرما لے، آپ کو قرآن مجید سیکھنے والا بنا دے۔ اے لوگوں، جب ہم اور آپ قرآن سیکھیں، ہماری نسلیں ہیں جس کے بارے میں تفصیل سے باتیں آئی، ہماری نسلیں ہیں جو دینی تعلیم سے محرور۔ آج اگر بچے کو اسکول بھیجنا ہو، کنوٹ میں بھیجنا ہو، اگر اس بچے کو پڑھانا ہو تو ماں 5 بجے سویرے اٹھ کر کے بچے کے ڈریس تیار کرتی ہے، ماں اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اس کے لیے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے کہ کل صبح اس کی چھٹی نہیں ہے، اسے اسکول جانا ہے، رات بھر باغ چلی جاتی ہے۔ جو اچھا لڑکا ہوتا ہے تلاش کر کے اسکولوں میں کنوٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ اے لوگوں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ پیسہ اس کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے، 1000 روپے فیس، 500 روپے فیس اس بچے کو مکتب میں اسکول میں بھیجا جاتا ہے۔ اے لوگوں، جب امام صاحب کے پاس مکاتب میں بیٹھنے والے معلمین کے پاس جب مکتب پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں تو افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کے نہ کپڑے صاف ہوتے ہیں، نہ اس کا چہرہ صاف ہوتا ہے، ناک بہہ رہی ہوتی ہے، گندا ہوتا ہے، سڑا ہوا آتا ہے۔ کیا ہم نے قرآن کی تعلیم کو اس تعلیم سے اتنا کمتر بنا دیا؟ کیا ہم نے قرآن کے مقام کو اس سے اتنا کمتر بنا دیا؟ اے لوگوں، قرآن مجید کو اگر سمجھانا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے، اپنی نسلوں کو دیندار بنانا ہے، اس کے سینے پہ ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنا ہے، تو ان مکاتب کے نظام میں اپنی دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس مکتب کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو مکتب کے نظام سے جڑنا ہوگا، اور گاؤں علاقہ قریہ ہر بستی میں مکتب کو قائم کرنا ہوگا۔
یاد رکھیے آج کے اسٹیج سے علماء کرام کا یہ پیغام یہ ہے کہ یہ بیدت تحریک چلائی گئی، یہ شمع جلائی گئی ہے، آپ اپنے علاقے میں اس روشنی کو بکھیرتے رہیے اور پورے علاقے میں اس پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ جب اس میں کے ساتھ جب اگر قرآن مجید سے دوری اختیار کیا، قرآن مجید سے کٹتے رہے، تو پھر یاد رکھیے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ملک کی تصویر بدل رہی ہے، ملک کے انداز بدل رہے ہیں، تیور بدل رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علماء کرام